میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تو میرے مقدر میں ماں کا سایہ صرف 1 برس کے لیے لکھا تھا۔ میری والدہ اچانک اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور میں لاڈلی سے یتیم ہو گئی۔ قسمت نے کرم کیا تو میری خالہ نے اپنی گود میں جگہ دی اور میں نے انہیں ہی اپنی ماں سمجھ لیا۔ لیکن جب میں 6 برس کی ہوئی تو دادی اماں آئیں اور مجھے لے جانے لگیں۔ ایک بچی کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جسے وہ اپنی ماں سمجھے وہ حقیقی نہ ہو، اور جس گھر کو اپنا جانے وہ اس کا نہ ہو۔ میں بہت روئی، مگر تقدیر کے آگے کس کا بس چلتا ہے۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں گھر میں موجود تھی۔ ابتدا میں اس نے پیار سے پیش آیا، مگر رفتہ رفتہ اس کے رویے میں تلخی آتی گئی۔ وہ والد صاحب کے کان بھرنے لگی کہ میں گستاخ ہوں اور ان کی بات نہیں مانتی۔ میں تو بالکل معصوم تھی، نادان تھی۔ والد صاحب کی ڈانٹ سن کر میں کونے میں جا کر خاموشی سے آنسو بہا لیتی۔ میرا دل بار بار خالہ کو پکارتا، جنہیں میں اب بھی امی کہہ کر پکارتی تھی۔ میرا ذہن تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ میری ماں نہیں ہیں۔ پھر زندگی نے کروٹ لی اور میں اسکول جانے لگی۔ خالہ ہر ہفتے اسکول آ کر مجھ سے ملتی، کیونکہ گھر میں آنے کی صورت نہ تھی۔ ان ملاقاتوں سے میرا بوجھل دل ہلکا ہو جاتا۔ خالہ کے بیٹے دانیال بھائی، جو مجھ سے 3 برس بڑے ہیں، ہمارے بچپن کے ساتھی تھے۔ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی۔ بچپن میں تو وہ بس ایک پیارا بھائی تھا، لیکن جب میں نے شعور کی آنکھیں کھولیں تو خالہ نے مجھ سے کہا، بیٹی، میری خواہش تھی کہ تو میری بہو بن کر ہمیشہ میرے پاس رہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان باتوں نے میرے دل میں دانیال کے لیے نئے جذبات کو جنم دیا۔ اب وہ صرف بھائی نہیں بلکہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، اور میں ہر صورت اس گھر میں واپس جانا چاہتی تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ سوتیلی ماں نے کبھی مجھے ماں جیسا پیار نہیں دیا۔ میرا دل خالہ کے لیے بے قرار رہتا، لیکن ماموں اور سوتیلی ماں کی سخت نگرانی تھی۔ وہ مجھے خالہ سے ملنے سے روکتے۔ میں بے بس تھی، بس اپنے رب سے دعا کرتی کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ اصل میں میرے گھر والے، خصوصاً پھپھو اور چچا، خالہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خالہ کا گھر غریب ہے اور وہ مجھے اپنی طرف مائل کر لیں گی۔ ان کی خواہش تھی کہ میری شادی چچا کے بیٹے سے ہو تاکہ میں ددیال میں ہی رہوں۔ بچپن میں خالہ کے پاس رہنا صرف ایک عارضی انتظام تھا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی کہ ایک دن خالہ اسکول نہ آئیں۔ ان کا آنا تو یقینی تھا۔ اسکول سے نکلتے ہی دانیال بھائی مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ خالہ بہت بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں۔ میں بے چین ہو گئی۔ گھر جا کر میں نے اپنی سہیلی رخسانہ کو بتایا۔ وہ میری ہمدرد تھی اور سب حال جانتی تھی۔ اس نے فوراً اپنی امی سے بات کی، جو میری والدہ کی سہیلی تھیں۔ اتفاق سے ان کی بھی کوئی رشتہ دار اسی اسپتال میں تھیں۔ وہ گھر آئیں اور دادی سے کہا، ہم عیادت کو جا رہے ہیں، سحر کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ دادی نے اجازت دے دی۔ خالہ واقعی بہت بیمار تھیں۔ اسپتال میں دانیال بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ہم کچھ دیر خالہ کے پاس رہے، پھر تھوڑی دیر دانیال سے باتیں کیں۔ اس ایک ملاقات نے دل کو تسلی دی، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کسی رشتہ دار نے مجھے اسپتال میں دیکھ لیا اور گھر والوں کو بتا دیا کہ میں بغیر بتائے خالہ سے ملنے جاتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، مجھے اسکول جانے سے روک دیا گیا اور فون پر بات کرنے تک کی پابندی لگ گئی۔ میں تو ابھی دانیال سے کوئی وعدہ بھی نہیں کر پائی تھی۔ 2 ماہ کی قید کے بعد میں نے والد صاحب سے معافی مانگی اور اسکول جانے کی اجازت لی۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ آئندہ اجازت کے بغیر کہیں نہ جاؤں۔ اب خالہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ایک دن جب سوتیلی ماں اور پھپھو گھر پر نہیں تھیں، فون کی گھنٹی بجی۔ دانیال بھائی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب کسی کی چال تھی، اور پھر وہ بات کر ہی بیٹھے جو دل میں تھی۔ انہوں نے کہا، میں نوکری کی تلاش میں ہوں، جیسے ہی مل گئی میں تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا اور تم واپس اپنے گھر آ جاؤ گی۔ ان الفاظ نے مجھے سہارا دیا، مگر ڈر بھی تھا، کیونکہ پورا گھر ان کے خلاف تھا۔ میں میٹرک پاس کرنا چاہتی تھی، اس لیے کسی بھی غلطی سے بچنا چاہتی تھی۔ میٹرک میں اچھے نمبر آئے، لیکن کالج جانے کی ضد نہیں کی۔ اب زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، دانیال کو پانا اور خالہ کے پاس واپس جانا۔ رب ہی میرا سہارا تھا۔ دانیال نے MBA کر لیا اور میں نے پرائیویٹ FA کر لیا۔
خالہ تسلی دیتی رہیں کہ اللہ جو چاہے گا بہتر ہی چاہے گا۔ دانیال کو اچھی نوکری مل گئی، اچھی تنخواہ، رہائش اور گاڑی کی سہولت تھی۔ والد صاحب میرے ساتھ تھے، وہ انسانیت کو دولت سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، لیکن پھپھو اور چچا کی مخالفت تھی اور سوتیلی ماں ان کی آگ بھڑکاتی رہتی۔ اب میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے بال گرنے کی بیماری ہو گئی، جسے بال جھڑ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی رشتہ پکا نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر والد صاحب اور چچا میں جائیداد کا تنازع ہو گیا اور چچا کے بیٹے سے رشتہ کرنے کی بات ختم ہو گئی۔ اتنے میں ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا جو بیرون ملک مقیم تھے۔ سوتیلی ماں تو دولت کی بھوکی تھی ہی، انہوں نے بہت زور ڈالا اور میری شادی اسد سے کر دی گئی۔ میں نے والد صاحب کے فیصلے کو مان لیا۔ لیکن شادی کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اسد بدعادات کا شکار تھا، شرابی تھا، رقص و سرود کا عادی تھا۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا اور میرے نام جائیداد لکھوانے کا مطالبہ کرتا۔ ایک دن والد صاحب ملنے آئے تو میرے چہرے پر نیل کے نشان دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے سب بتا دیا۔ جب والد صاحب نے اسد سے بات کی تو اس نے بدتمیزی کی۔ والد صاحب مجھے لے کر گھر آ گئے اور فوراً طلاق کا کیس کر دیا۔ مجھے طلاق مل گئی۔ طلاق کے بعد میں بہت اداس تھی۔ سوچا اب دانیال بھی مجھ سے منہ موڑ لیں گے، لیکن میری خالہ نے ماموں سے درخواست تھی کہ وہ میرے والد سے میری شادی دانیال سے کرنے کی بات کریں۔ ماموں نے بات کی تو والد صاحب نے خوشی سے منظور کر لیا۔ وہ پہلے ہی میرے غم میں مبتلا تھے اور اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ خالہ نے مجھے کبھی ماں سے کم پیار نہیں دیا تھا اور دانیال کے دل میں میرے لیے سچی محبت تھی۔ انہوں نے مجھے مطلقہ سمجھ کر رد نہیں کیا، بلکہ اور بھی پیار سے قبول کیا۔ دادی اور پھپھو بھی مان گئیں اور خالہ سے گلے مل کر رشتہ پکا کر لیا۔ صرف چچا نہ آ سکے، ان کی والد صاحب سے نہیں بنتی تھی۔ جب میں دانیال کی دلہن بن کر ان کے گھر گئی تو مجھے لگا جیسے جنت مل گئی۔ خالہ نے جب مجھے سینے سے لگایا تو میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خالہ نے وہ کمی پوری کر دی۔ دانیال کا اپنا گھر تھا اور اس کی مالکن میں تھی۔ میرے بالوں کی بیماری کا علاج بھی ہو گیا۔ کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ ادرک کا پانی اور سرکہ ملا کر لگانے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 4-5 بار لگانے سے بال آ گئے اور بیماری ختم۔ اللہ کا کرم ہے، وہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آج میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے سب خواب پورے کیے اور مجھے میرا کھویا ہوا گھر، میرا پیار، میرا سب کچھ واپس دے دیا۔